السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ امام زین العابدین کا فرمان بتاتے ہیں جو انہوں نے بتایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب نوح کشتی بنا رہا تھا تو ایک مومن بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گڑی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ نوح فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن نوح نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہو تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلے گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی اور ایک شہر کو دیکھا جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آیا اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے، زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنا عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے؟ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامنے لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیے۔ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی فوار پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، چونکہ تمہارے اس سے وعدے بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤں گے، تب جب کہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ لیکن اے نوح علیہ السلام، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ امام ساجد علیہ السلام نے پاس بیٹھے اپنے مومن سے فرمایا، مومن، جس حدیث قیامت تک کے مومنوں تک پہنچانا تم پر واجب ہے، انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی، قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن جیسے اس بڑھیا کا پتہ نہیں چلا، ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئے گی اور کب چلے گی۔ دوستو، آپ ایسے ہی واقعات سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس پہ ڈیلی بیسس پہ اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ چلیں دوستو، آج کا واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک شخص مدینے کی طرف آ رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے سے باہر نکل رہے ہیں۔ وہ شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا کہ سامنے جو عمارت نظر آ رہی ہے جس شہر مدینہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہی ہے۔ اس نے پوچھا، جہاں کوئی علی رضی اللہ عنہ نام کا رہتا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا، ہاں رہتا ہے، کیا کام ہے؟ اس نے کہا، آج اس کا سر کاٹ لوں گا۔ ہمارے باپ دادا کا قاتل کیا بہت سی جنگوں میں اس نے ہماری دشمنی ہے، آج میں اس کا اعصاب چاک دوں گا۔ پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا، میں حسین ابن علی ہوں، جیسے علی علیہ السلام کو تمہیں مارنے جا رہے ہو اس کا چھوٹا بیٹا۔ وہ شخص رک گیا اور کہا، میں نے تمہارے باپ کو گالی دی، تم طیش نہیں آئے؟ کہا، ہم کبھی گالیوں پر طیش میں نہیں آتے، میرے نانا علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو گالیاں سن کر چپ رہے وہ صابر ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں مدینہ نہیں جاتا اب۔ امام علیہ السلام نے کہا، ضرور جائیں، مگر پہلے مجھے یہ بتا کہ کس سے لڑ کر آیا ہے، غصہ ہے، کوئی پریشانی ہے، بھوکا ہے تو چل میں تجھے کھانا کھلا دوں، گھریلو پریشانی ہے تو اسے حل کر دوں۔
اس نے کہا اسی وعدے پر آیا ہوں کہ اگر علی علیہ السلام کو ماروں گا تو خزانوں سے انعام ملے گا۔ امام علیہ السلام نے کہا ابھی کھڑے کھڑے تیرے حصے کا دے دوں۔ اس نے کہا ابھی کیسے دو گے؟ امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا دیکھ وہ چیل تیرے حصے کی تھلی لے کر آ رہی ہے۔ چیل قریب آئی اور تھلی اس کے سامنے پھینک دی۔ اس نے اٹھا کر جو کھولی تو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ دوستو دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو کہیوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے اور ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چونٹی باہر نکلے، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا ہے، وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھلکھلے پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا اور اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے اور میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نے ان کیڑوں کی کس تسبیح کو سنا؟ چونٹی نے بتایا ہاں، وہ سب کہتے ہیں اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر میں نہیں بھولتا۔ دوستو آج کا واقعات ختم ہوتے ہیں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔